ویران مندر کا حصہ نمبر 3 آپ کی سماعتوں کے نظر ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی وہ انسانی بھیڑیا اپنے پنجوں میں بچے کو دبوچے سیدھی سمت جانے کے بجائے اپنے بائیں جانب جانے والی ایک پتلی سی پگڈنڈی پر بھاگنے لگا۔ کچی زمین ہونے کی وجہ سے اسے بھاگنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے بچہ شاید بے ہوش ہو گیا تھا اور کسی بے جان کیچوے کی طرح اس درندے کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ کھیتوں میں چاروں طرف گندم کی فصل کے خوشے لہرا رہے تھے اور سوندھی سوندھی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چاند اپنے سفر میں مگن تھا۔ چاندنی کا سحر اسی طرح ہر چیز کو اپنی سحر میں جکڑے ہوئے تھا۔ ستارے خوف سے اپنی آنکھوں سے زمین پر بھاگنے والی مخلوق کو تک رہے تھے۔ تقریباً آدھا میل تک بھاگنے کے بعد اس درندے نے اپنا رخ موڑا اور سامنے نظر آنے والے ایک بڑے سے برگد کے پیڑ کے نیچے جا کر رک گیا۔ برگد کا پیڑ دیکھنے میں انتہائی پرانا اور عمر رسیدہ لگ رہا تھا، جس کی جڑیں، جنہیں عموماً پیپل داڑھی کہا جاتا ہے، زمین تک لٹک رہی تھیں۔ بچے کو ایک جانب لٹکا کر وہ درندہ زور زور سے اپنی گردن کو ایک دائرے میں یوں گھمانے لگا جیسے اس کی گردن میں بل پڑ گیا ہو۔ اس کے منہ سے نکلنے والی بھیانک آوازیں بہت ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی چڑیلیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ رات کا آخری پہر، بیابان جنگل اور صدیوں پرانا برگد کا بوڑھا پیڑ، یہ سوچتے ہی جسم پر کپ کپی طاری ہوتی تھی۔ یہ منظر اچھوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اگر یہ منظر وہ بدنصیب بچہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو شاید دہشت سے وقت سے پہلے ہی مر جاتا۔ اپنی گردن کو مسلسل دائرے میں گھماتے ہوئے اسے ابھی چند منٹ ہی ہوئے کہ یکدم جنگل میں بہت سے افراد کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سے افراد بھاگتے ہوئے اسی طرف آ رہے ہوں۔ کبھی کبھار ٹارچوں سے نکلنے والی روشنیاں لہراتی ہوئی دکھائی دیتی۔ آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ افراد زیادہ دور نہیں اور جیسے ہی کچھ لمحوں میں وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ آوازیں سنتے ہی اس درندے کے لمبوترے کان آسمان کی جانب اٹھ گئے۔ وہ اپنا منہ اٹھائے فضا میں مسلسل کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا پھیلا ہوا ناک تیزی سے سکڑا اور پچک رہا تھا، اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور اچھل کر چند افراد اس کے سامنے نمودار ہو گئے۔ وہ ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا جس میں ایک چٹائی پر وہ آڑے ترچھے انداز میں پڑی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے اسے زمین پر لا کر پٹخ دیا ہو۔ اس کا انگ انگ درد سے تڑپ رہا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس کے سامنے ایک بھیانک کالا بلّا انسانی آوازوں میں باتیں کر رہا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر وحشت سے بے ہوش ہو کر مندر میں تہخانے کے فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے خود کو اس کمرے میں موجود پایا۔ دماغ میں پچھلا خیال آتے ہی وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی اور چاروں طرف نظریں گھمانے لگی۔ کمرے میں صرف اس چٹائی کی کوئی اور شے موجود نہ تھی، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی تک موجود نہ تھا۔ پیاس سے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہو رہے تھے، اور پھر یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ کمرے کا کوئی دروازہ ہی نہ تھا۔ چاروں طرف سپاٹ دیواریں اس کو منہ چڑھا رہی تھیں۔ ابھی وہ اسی ششو پنج میں تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی چاروں دیواریں ایک دوسرے کی جانب چلنے لگی ہوں۔ یہ محسوس کرتے ہی اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ ان دیواروں کے درمیان دب جائے گی اور اس کی ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیواریں باقاعدہ یوں چل رہی تھیں جیسے کوئی دور بیٹھا انہیں ریموٹ کے ذریعے چلا رہا ہو۔ آہستہ آہستہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس کچھ ہی منٹوں میں اس قدر کم ہو گیا کہ اسے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی دور بیٹھا چرخا کاٹ رہا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں موت کو یاد کیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی اور کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی۔ لیکن جب کافی دیر تک کچھ نہ ہوا تو اس نے ہلکے سے اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دیواروں کا وہاں دور دور تک کوئی وجود نہ تھا، اور کمرہ اسی طرح تھا جیسے اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے اپنی جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور خاموشی سے ایک جانب بیٹھ کر آئندہ آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگی۔ اس عفریت کا پیچھا کرتے کرتے 20 افراد کی ٹولی میں سے 7 افراد ایسے تھے جو اس جانب نکل آئے تھے۔ کھیتوں میں چلتے چلتے وہ مسلسل باتیں بھی کر رہے تھے۔ لال ٹینوں کی روشنی میں پگڈنڈیوں پر چلتے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلوں پر انہیں ایک بہت بڑا برگد کا درخت نظر آیا۔
پھر ایک خیال کے تحت انہوں نے اپنا رخ اس جانب موڑ دیا اور پھر جیسے ہی گھوم کر وہ اس پیڑ کے سامنے پہنچے تو دہشت سے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے سامنے ایک بھیانک شکل مخلوق اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ خود اسے ڈھونڈ رہے تھے اور اب جب کہ وہ اس کے سامنے موجود تھی تو خوف ان کے قدم من من کے ہو گئے تھے اور انہیں اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ فوراً بھاگ کر اس عفریت سے اپنی جان بچائیں، لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ان کے قدموں نے زمین کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے مقناطیس کسی لوہے کو پکڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس مخلوق نے ان کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا ایک زوردار دھماکے سے پیتل کا گلاس اس کی پیشانی سے ٹکرایا اور اس اچانک افتاد پر بھوکلا گیا اور فوراً اپنی پیشانی پر دایاں ہاتھ رکھ لیا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے سر میں اٹھ رہی تھی اور جہاں گلاس تھا وہاں ایک سرخ گھومڑ تیزی سے ابھر گیا تھا۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے صحن میں کن اکھیوں سے دیکھا تو روز کے معمول کی طرح اس کی زبان دراز بیوی اس کی ماں سے الجھی دکھائی دی۔ رشید پیشے کے لحاظ سے ایک دکاندار تھا جس کی شہر میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جس پر جنرل اسٹور کے ساتھ ساتھ کریانہ کی چیزیں بھی تھیں۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اسے ایک بھی لمحے کا سکون نہیں ملا تھا۔ ایک جاننے والے دور کے رشتہ دار کے توسط سے غریب گھرانے میں اس کی شادی ہو گئی۔ سسرال میں ساس اور بیوی کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ ساس اپنے مرحوم خاوند کی پینشن پر گزارا کر رہی تھی اور 2 کمروں کے مکان میں سکونت پذیر تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس کی بیوی نے انتہائی فرما برداری سے کام لیا اور اس کا ہر کام ہنس ہنس کر کرتی رہی، لیکن جیسے ہی اس نے محلے میں کچھ ناپسندیدہ عورتوں کے ساتھ میل جول شروع کیے ویسے ویسے اس کی عادات اور رویے تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہ بات بھی بہت بدتمیزی سے کرتی اور بات بات پر رشید سے جھگڑنے لگتی اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی بھوکی شیرنی ہو جو کسی بھی لمحے موقع ملتے ہی اسے چیر پھاڑ کر ہڑپ جائے گی۔ اور سچ بات تو یہ تھی کہ رشید بھی کبھی کبھی اس کے ساتھ اس کے خلوص سے خوف زدہ ہو کر خاموش ہو جاتا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے خاموشی اختیار کرنی ہی پڑتی تھی۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ اس کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا جس کے نتیجے میں وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ گھر کی دہلیز پر بیٹھا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اسے یوں زمین پہ بیٹھے دیکھ کر دونوں جھگڑا بند کر کے لپک کر اس کی طرف بھاگی اور اس کی ماں نے واویلا مچاتے ہوئے اسے پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اس کی پیشانی مسلنے لگی۔ گھومڑ پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی بہو کو کوس سے دینے لگی اور بعد میں رشید کو سہارا دیتے ہوئے اندر کمرے میں پڑے ایک روغنی پلنگ پر لٹانے لگی۔ اس کے لیٹتے ہی اپنے دوپٹے کو ایک گولے کی شکل میں منہ سے پھونک مار مار کر گرم کیا اور جلدی سے اس کی پیشانی پر لگا دیا۔ رشید درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بندوق اٹھائے اور 2 گولیاں اپنی بیوی کے سینے میں داغ دے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ختم ہو جائے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتا تھا اور عملاً ایسا کرنے سے قاصر تھا۔ ماں کے ہاتھ سے گرم کپڑے کی ٹکور سے اسے کچھ سکون ملا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ گہری نیند سو گیا۔ اسے سوتا دیکھ کر اس کی ماں نے سکون کا سانس دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے روز وہ صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ اس کے گاؤں سے ایک عورت ملنے اس کے گھر آئی۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی اور فکر مندی دیکھ کر اس نے اس کی خیریت جاننا چاہی تو جیسے وہ کب سے بھری بیٹھی تھی کہ ہمدردی کے 2 بول سنتے ہی اس نے روتے روتے تمام حالات تفصیلات سے بتا دیے۔ وہ عورت جیسے جیسے اس کے منہ سے باتیں سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی رام کہانی سن کر اس نے اسے شاہ بابا سے ملوانے کا کہا۔ شاہ بابا؟ یہ کون ہے؟ رشید کی ماں نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ بابا ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جو بھی اپنا دکھ ان کے پاس لے کر جاتا ہے اس کے بہت سے فائدے حاصل کر کے لوٹتا ہے۔ اس کے قبضے میں موکل ہیں جن کی مدد سے وہ بگڑے کام سنوارتے ہیں اور دکھی دلوں کی مدد کرتے ہیں۔ تم اگر چاہو تو ان سے مل کر اپنا مسئلہ بیان کرو، مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں مایوس نہیں کریں گے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کام کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے۔ اس عورت نے تفصیلاً اسے بتایا۔ لیکن میں ان سے کیسے اور کہاں مل سکتی ہوں؟ رشید کی ماں نے جواباً پوچھا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، اس سے ملنے کی ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں 1-2 بار ان کے پاس جا چکی ہوں تو میں تمہیں ان سے ملوانے بآسانی لے جا سکتی ہوں، عورت نے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے آپس میں شاہ بابا سے ملاقات کا وقت طے کیا اور بعد میں وہ عورت اس کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.